اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے یہ 339 نمبر روایت آخری پڑھی تھی، 340 سے شروع کرنی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا شرب احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک پانی پیے، کچھ پیے، فلا یتنفس فی الاناء، تو وہ برتن میں سانس نہ لے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء میں جائے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، تو اپنے ذکر شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ دو باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی، ایک تو یہ برتن میں سانس لینا۔ بعض اوقات وہ منہ میں کوئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں، اگر وہ برتن میں آ گئے تو ممکن ہے وہ کہیں کسی حصے میں چپکے ہوئے تھے، جب برتن میں آ گئے تو وہ سیدھے معدے میں چلے جائیں گے، تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے شریعت کا ہر حکم جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ویسے نہیں کہہ دیا بس ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا۔ وہ اللہ علام الغیوب ہیں، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ میرے بندوں کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے، تو مفید چیز کا حکم دیا اور جو نقصان دہ تھی اس سے روک دیا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تب جو ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور آج جو ہے جدید سائنس اس کو مان رہی ہے۔ مثال کے طور پہ سادہ سی بات ہے کہ وہ آج سے چند سال پہلے دیکھیں تو کیا ہوتا تھا جی، جس کو بخار ہو گیا ہے اس کو پانی کے قریب نہیں جانے دینا بس۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخار کا جو علاج بتایا تھا وہ نہانے کا، آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بخار ہو نہلاؤ بس اس کو، تو دیکھیں اس کو مانا۔ تو ایسے ہی یہ چیزیں ہیں، تو فلا یتنفس فی الاناء، یقیناً اس میں حکمت ہے کہ وہ برتن میں سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے شرمگاہ کو ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ تو چونکہ ہر پسندیدہ کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے، اور جو اس کے الٹ کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے اللہ کے نبی کرتے تھے۔ یہ ایک بیٹی کا جو ہے نا وہ مائک آن ہے، یہ ذرا بند کر لیں مریم بیٹا۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من توضأ فلیستنصر، جو کوئی وضو کرے تو اسے ناک کو جھاڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اچھی طرح جو ہے وہ صفائی ہو جائے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، اور جو کوئی ڈھیلے استعمال کرے، اس وقت پانی عام میسر نہیں تھا، دور دور سے لوگ پانی لے کے آتے تھے، تو شاید میں نے ایک واقعہ یاد نہیں کہ سبق میں کوئی ذکر ہوا یا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ پانی جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ سفر میں تھے، جہاد کا سفر ہے، اور غالباً واپس آ رہے تھے کسی سفر سے، تو پانی ختم ہو گیا، تو ہمیں جاؤ پانی ڈھونڈو کہاں ہے۔ تو وہ نکلے تو ایک عورت آتی ہوئی ملی جس نے مشکیزیں جو ہے وہ اپنے اونٹ پہ لادے ہوئے تھے، وہ لدے ہوئے تھے، پانی لے کے آ رہی تھی، تو اسے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟
تو کہنے لگی کہ کل اس وقت میں پانی پر تھی. اب یوں کہیں کہ 24 گھنٹے ہو گئے اور ابھی وہ اپنے قبیلے میں نہیں پہنچی. اور پھر وہ کہتی ہے کہ میرے جو ساتھ لوگ گئے تھے وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں، میں تیزی سے آگے آ گئی ہوں. تو ابھی یہ تیزی سے چل کے تو ابھی 24 گھنٹوں میں اپنے قبیلے میں نہیں پہنچی، اتنی دور دور سے پانی لانا پڑتا. تو اس لیے پھر وہ استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرنا، کیونکہ زمین میں بھی یہ خاصیت ہے. جیسے غسل جو ہے وہ اگر پانی میسر نہیں تو وہاں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے مٹی کے ساتھ، اور یہاں یہ استنجا کرنا ہے تو وہ بھی ڈھیلے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ومن استجمع، تو جو ڈھیلا استعمال کرے، فل یوتر، اسے چاہیے کہ وہ طاق عدد میں، ٹھیک ہے، وہ کرے. یعنی وہ 3 کے ساتھ صفائی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو 5 یا پھر 7. تو اس طرح وہ طاق عدد میں اس کا لحاظ کرے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یدخل الخلاء، آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے قضاء حاجت کے لیے. فاحمل انا وغلام، تو میں اور کوئی اور لڑکا وہ اٹھائے ہوتے اداوتم من ماء، پانی کا برتن، یعنی آپ کی خدمت کے لیے. حضرت انس تو باقاعدہ وہ خدمت کے لیے ہی آپ کے پاس حاضر رہتے تھے. تو کہتے ہیں میں ہوتا، ساتھ کوئی اور، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی ہوتے تھے. تو مختلف لوگ وہ ساتھ پانی کا برتن، اداوتن مما، پانی کا برتن ساتھ اٹھا کے لے جاتے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسے خدمت لینا یہ کوئی اس میں عیب نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یا یہ تکبر نہیں ہے کہ خود پانی نہیں اٹھا سکتا. وعنزتن، پانی کا برتن اور ایک برچھی ساتھ لے کے جاتے، چھوٹا جو نیزہ ٹائپ ہوتی ہے. یستنجی بالماء، آپ پانی سے استنجا کرتے تھے. تو یہ پانی اس لیے ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ آپ طہارت حاصل کر لیں. اس سے کیا معلوم ہوا، یہ باقاعدہ پانی کو ساتھ لے کے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل افضل جو ہے وہ پانی کا استعمال کرنا ہے. اگرچہ ڈھیلے کے ساتھ بھی طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر وہ پانی کا استعمال ہے. اسی لیے باقاعدہ جو ہے وہ پانی ساتھ لے کے جاتے. اور دوسری کی چیز تھی کہ یہ برچھی لے کے جاتے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا ایک مقصد تو زمین کو نرم کرنا. وہ آگے حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نرم زمین پہ آ کے یہ پیشاب کرتے تاکہ اس کے چھینٹے نہ پڑیں جسم پر. اور دوسرا وہ ڈھیلے وغیرہ بعض اوقات وہ کھودنا پڑتے ہیں، تو تاکہ وہ ڈھیلے جو ہے وہ حاصل کر سکے، اس لیے ساتھ یہ برچھی بھی لے کے جاتے. اگلی روایت ہے فصل ثانی کی پہلی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، نزع خاتمہ، تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے. اس کو ابو داؤد نے، نسائی نے، ترمذی نے بیان کیا ہے، اور اس کو حسن صحیح غریب کہا ہے امام ترمذی نے. لیکن ابو داؤد کہتے ہیں یہ منکر روایت ہے، اور منکر روایت کہتے ہیں جس میں ضعیف راوی، ایک سکہ راوی جو قابل اعتماد ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس ضعیف کی روایت کو منکر کہتے ہیں. یہ منکر ہے، راوی اس کا ضعیف ہے. اور ایک روایت کے لفظ ہیں واضع، نازع کی بجائے، یعنی بدلہ نازع، نازع کی جگہ پر واضع کے لفظ ہیں، رکھ دیتے. تو معنی ایک ہی ہے، لفظ جو ہے وہ مختلف ہے.
تو بہرحال حدیث یہ ضعیف ہے، لیکن بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز لے کے جانا، چونکہ انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، تو متبرک جو ہے وہ کاغذات ہوں، جیسے قرآن مجید جیب میں ہوتا ہے بعض اوقات، وہ لے کے جانا، تو یہ آداب کے منافی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا اراد البراد، جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے، ان طلقہ تو آپ چلتے، حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی آپ کو نہ دیکھتا۔ اب ویسے تو یہ روایت ضعیف ہے، لیکن بعض روایات اسی مفہوم کی موجود ہیں، وہ یہ مفہوم ٹھیک ہے، جس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چلنے والے جو ہے قضاء حاجت کے لیے 2 2 میل چلے جاتے تھے یہ لوگ، تو وہ چونکہ لوگ جب عادی ہو جائے نا تو یہ محسوس نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ لوگ دن کا وقت ہے، اب لوگ کام کاج کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے بیٹھنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو قضاء حاجت کے لیے۔ تو یہ جب گھروں میں یہ واش روم وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا، تو تب دیہاتوں میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی تھی کہ لوگ دور دور جایا کرتے تھے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے حتیٰ کہ کوئی دیکھے نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، فاراد ان یبولا، تو آپ نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، فاتا دامتن، تو آپ نرم زمین کے پاس آئے، فی اصلی جدارن، یہ کسی کی دیوار کی جڑ تھی، وہاں نرم مٹی تھی، فبالا، تو آپ نے پیشاب کیا، پھر فرمایا اذا اراد احدکم ان یبولا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہے، فلیرتد لبولہ، تو اپنے پیشاب کے لیے یوں نرم زمین تلاش کرے۔ تو مقصد وہی ہے کہ تاکہ وہ چھینٹے نہ پڑے جسم پر۔ روایت یہ بھی ضعیف ہے، لیکن یہ بات ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ چھینٹوں سے بچنا ہے، تو چھینٹوں سے بچنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ظاہری بات ہے، یہ معامل ہے کہ اگر وہ نرم زمین ہوگی، جیسے ریت پہ اگر پیشاب کرتے ہیں نا تو وہ چھینٹے نہیں اڑتے، نہیں چھینٹے، تو ایسے ہی نرم زمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا اراد الحاجت، جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے، لم یرفع ثوبہ، اپنے کپڑے کو اٹھاتے نہیں تھے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی نگاہ پڑے، اگر کھڑے کھڑے ہی وہ کپڑا پیچھے ہٹا دیا تو لوگوں کی نظر پڑے گی اگر قریب ہے کوئی تو، یا انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کوئی شخص ہوتا ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے، تو زمین کے قریب ہو کے کپڑا جو ہے وہ پیچھے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دین نے ہمیں سکھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہی تو ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، وہ ہر چیز کو بتاتا ہے۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ لو تمہارے نبی نے تو تمہیں جو ہے وہ حاجت کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تو حضرت جابر نے بطور فخر کہا تھا ہاں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے۔ تو اس دین کی جو ہے وہ کہ صرف وہ بیٹا، یہ مائک کس کا آن ہے ابھی؟ یہ طیبہ بیٹا، یہ مائک بند کر لیں، شاید آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو آوازیں آ رہی ہوتی نا، پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے جی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ انسان جب وہ باہر اوپن جگہ پہ جو ہے وہ ایسے
قضاء حاجت کے لیے جو ہے وہ گیا ہے تو زمین کے قریب ہو کے کپڑا ہٹائے۔ ہاں اگر وہ آج کل واش روم ہے جہاں دروازہ بند ہوتا ہے، یہ مسائل نہیں ہوتے، تو یہ کئی چیزیں جو ہیں وہ آج کل ہمارے مسائل رہے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، ٹھیک ہے، لوالدی ہی، جیسے باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے نا کہ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہاں سے شروع کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی میں تمہیں یہ باتیں سکھا رہا ہوں، اعلمکم، میں تمہیں سکھا رہا ہوں، اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ یہ مسئلہ پہلے بیان ہو گیا کہ قبلے کی طرف پیٹھ یا منہ کرنے کا حکم کیا ہے۔ وَأَمَرَ، پھر آپ نے حکم دیا، بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، تین پتھروں کا، کہ اگر استنجا کرنا ہے تو صفائی کے لیے، طہارت کے لیے وہ تین ڈھیلے، تین پتھر استعمال کیے جائیں۔ وَنَهَا، اور آپ نے روکا، عن الروث، گوبر سے، وہ جانوروں کا گوبر، اس سے استنجا کرنے سے روکا ہے۔ والرمتی، اور ہڈی سے تو پڑی ہوئی ہے کوئی، تو ونہا، اور اس سے روکا، یستطیب الرجل بیمینہ، کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے طہارت حاصل کرے، استنجا کرے، اس سے بھی روکا ہے۔ دائیں ہاتھ کی بات تو پہلے ہو گئی بیان، اور یہ گوبر اور جو ہڈی ہے اس کا ذکر آگے بھی آئے گا کہ اس سے روکا ہے، کیونکہ فَإِنَّهَا طَعَامُ زاد و اخوانکم الجن، یہ تمہارے بھائی جو ہے نا جنات، ان کا کھانا ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا، تو اس لیے اس سے طہارت حاصل نہیں کرنی۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا ید الیمن، دایاں ہاتھ، لطہوری ہی، وہ وضو کرنے کے لیے تھا، وطعامی ہی، کھانا کھانے کے لیے، وکانت یدہ الیسریٰ، اور آپ کا بایاں ہاتھ وہ بیت الخلاء کے لیے، وما کان من اذی، یا جو اس طرح کی کوئی نجاست ہوتی اس کے لیے، تو یعنی ہر اچھا کام، پاکیزہ کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے، اور اس کے علاوہ ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے اللہ کے نبی کرتے تھے، تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہ ناک صاف کرنا ہے، تو یہ اب ایسا کام ہے جو طہارت کے الٹ ہے، تو اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، تو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذهب احدکم الی الغائط، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے، فلیذهب معه بثلاثه احجار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ تین ڈھیلے لے جائے، کیوں؟ یستطیب بہن، وہ ان سے طہارت حاصل کرے، فإنها تجزئ عنہ، یہ اس سے کافی ہو جائیں گے، یہی کافی ہیں، اگر وہ نہ بھی پانی استعمال کرے، بعد میں استنجا پانی سے نہ کرے تو کافی ہے، طہارت حاصل ہو جائے گی، اگرچہ وہ پانی کا استعمال کرنا وہ بہتر ضرور ہے۔ یہ اگلی روایت جس میں بیان ہو گیا کہ وہ ہڈی اور گوبر کیوں نہیں استعمال کرنا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجو بالروث، نہ تم استنجا کرو گوبر کے ساتھ، ولا بالعظام، اور نہ ہی ہڈیوں کے ساتھ، فإنہ زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو ترمذی نے نسائی نے بیان کیا ہے، لیکن اس میں نسائی میں یہ آخری لفظ جو ہے نا، زاد اخوانکم من الجن، یہ الفاظ نسائی میں نہیں ہے۔ تو بہرحال روایت صحیح ہے، الفاظ یہ صحیح ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیوں روکا ہے اس سے؟ یہ ان کی خوراک ہے۔ اب کیسے خوراک ہے یہ اللہ عالم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گوبر ہے ان کے جانوروں کی خوراک ہے اور ہڈیاں ان کی خوراک ہے۔ تو اب یہ ذہن میں اگر سوال آتا ہے کہ ان کی خوراک ہڈیاں کیسے؟ وہ تو ہم کھا گئے گوشت، ہڈی کون کھاتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی پڑی ہوتی ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ اس پہ ان کے لیے جو ہے وہ خوراک پیدا کر دے، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے چیز؟ اور آج کل تو ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جیسے یہ جو لوگ سپیس میں جاتے ہیں تو کیا کھانا وہاں کیا لے جاتے ہیں؟ ایک کیپسول ہے جس میں وہ خاص انہوں نے اپنے وہ چیز بھری ہے کہ وہ ایک کیپسول کھا لیں تو اتنے گھنٹے ان کو جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی، وہ کام یہی کرتی ہے۔ تو اب اگر وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر کوئی ایسی چیز پیدا کر دے جو ان کے لیے، تو ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ خوراک پیدا کر دے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جی اگلی روایت ہے، رویفع ابن ثابت کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید کہ میرے بعد تیری عمر لمبی ہو، ٹھیک ہے۔ فَأَخْبِرِ النَّاسَ، لوگوں کو یہ بتانا، ان من عقد لحیتہ، جس نے داڑھی کو گرا لگائی۔ یہ بعض اوقات بالوں کو گھنگریالے کرنے کے لیے نا ایسے کیا جاتا ہے، تو یا وہ ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں لوگ، وہ ذرا خاص طور پہ اس کو گرا لگاتے ہیں تاکہ بالکل وہ چھوٹی سی نظر آئے، وہ اوپر چڑھا کے رکھتے ہیں۔ او تقلد وطرن، یا اس نے وہ تندی پہنی۔ یہ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے وہ جو ہے چمڑے وغیرہ کی وہ تندی سی جو ہے نا وہ ہار ایک ڈالتے تھے۔ او استنجا برجیع، یا اس نے گوبر سے استنجا کیا، برجیع دابتن، کسی جانور کے گوبر سے۔ او عظم، یا ہڈی سے اس نے استنجا کیا، فإن محمدا منہ بریء، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہے، اس سے بری ہے۔ کہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ آپ اس سے بری ہیں، تو یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو داڑھی میں عقد لحیتہ، تو اس کے کئی سبب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک تو وہ گھنگریالے کرنا، اور دوسرا یہ عام جاہلیت میں نا وہ غیر مسلم ایسا کرتے تھے، یہودی عیسائی، تو ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں میں جو ہے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو اس مشابہت سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اکتحل، جس نے سرما استعمال کرنا ہے، فلیوتر، وہ طاق عدد میں کرے، مثلا 3 سلائیاں لگائے۔ من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا۔ ومن لا فلا حرج، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آداب میں بات ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ نہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ ومن استجمر، جس نے ڈھیلے استعمال کیے، فلیوتر، اسے بھی چاہیے کہ وہ طاق عدد میں کرے، پیچھے بات ہو گئی ہے۔ من فعل فقد احسن، جس نے کیا تو اچھا کیا۔ ومن لا فلا حرج، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ ومن آکل، اور جس نے کھانا کھایا، فما تخلل، تو جو اس نے خلال کیا، خلال کہتے ہیں نا یہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ انسان وہ کچھ چیز اپنے دانتوں میں مارتا ہے تاکہ وہ جو ذرات وغیرہ ہے وہ نکل جائے، تو فل یلفظ، وہ جو خلال اس نے کیا ہے تو وہ جو چیز نکلی ہے اس کو پھینک دے۔
وما لا کا بلسانی ہی، اور جو زبان سے ہی نکل جائے. بعض اوقات وہ زبان دانتوں پہ، وہ عجیب سے لگتا ہے نا اگر کوئی چیز دانتوں میں آ جائے تو زبان سے انسان جو ہے وہ اس کو ایسے ہی کوشش کرتا ہے نکالنے کی، تو وہ نکل جاتی ہے چیز، تو اس کو نکل لے. اصل میں جب اس نے کسی اور چیز سے خلال کیا نا، کوئی لکڑی یا آج کل وہ ٹوتھ پک وغیرہ مل جاتی ہے، تو کیا ہوگا کہ اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ساتھ خون لگ جائے گا مسوڑوں سے. تو اب اس کو جو ہے وہ کھانا یہ مناسب نہیں، تو فلیلفظ پھینک دے. اور وہ زبان سے ہے تو اس میں یہ خون وغیرہ کی بات کوئی نہیں ہے، تو اس کو نکل لے. لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ لازمی نکلنا ہے. من فعل فقد احسن، کیا تو اچھا کیا. ومن لا فلا حرج، نہ کیا تو حرج کوئی نہیں، گناہ نہیں ہے. ومن اتى الغائط، اور جو قضاء حاجت کے لیے آیا، فلیستتر، اسے چھپنا چاہیے. فإن لم یجد، اگر وہ نہ پائے، اس کو کچھ نہیں ملا چھپنے کے لیے، الا ان یجمع کثیبا من رمل، الا یہ کہ وہ ریت کا ڈھیر بنائے. اور پھر وہ تھوڑی سی اونچی جگہ ہو جائے گی نا ریت سے، تو فلیستدبر، اس کی طرف پیٹ کر لے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو ایسا کرے وہ کیوں؟ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، کیونکہ شیطان بنو آدم کی مقادوں سے کھیلتا ہے. اب وہ کھیلتا ہے تو یا تو لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو مذاق بنوا دیتا ہے، یا وہ حقیقت میں وہ کھیلتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حقیقت کا پتہ. تو نام اسے دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں کیسے کھیل سکتا ہے کیسے. تو کیسے جب وہ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، وہ جو ہے کہ ناک کے اگلے حصے پہ شیطان رات گزارتا ہے، تو اگر وہ وہاں رات گزار سکتا ہے تو یہ کھیلنا کون سا مشکل کام ہے. تو من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا. ومن لا فلا حرج، اور نہ کیا تو حرج کوئی نہیں. روایت تو یہ ضعیف ہے. تو باقی یہ بات کہ آنکھوں میں سرما ڈالتے وقت جو ہے وہ تاک کا خیال کرنا، یہ بات صحیح ہے. اور میں نے بتا دیا کہ وہ خلال جو ہے اگر وہ کسی تنکے سے یا کسی وہ اور کسی چیز سے کریں گے تو وہ اس میں خون کا زیادہ امکان ہے، تو اس کو وہ نگلے نہیں بلکہ پھینک دے. اور زبان سے ہے تو پھر اس کو اگر وہ نگل لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ تیسری بات کہ سطر تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اس سے بچنا، یہ ساری چیزیں تو وہ صحیح ہیں اگرچہ سندن یہ روایت ضعیف ہے. اگلی روایت ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ، نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک اپنے نہانے کی جگہ پہ. حمام آج کل تو اکثر و بیشتر ہوتے ہی کٹھے ہیں، لیکن تب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ لیٹرین الگ ایک سائڈ پہ ہوتی ہے اور نہانے کی جگہ دوسری سائڈ پہ. اور پھر یہ خاص طور پہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ وہ پانی کی نکاسی کا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہاں وہ گندگی یا پیشاب کا کوئی چھینٹا بھی باقی نہیں ہوتا. عام نہانے کی جگہ ایسی ہے کہ وہاں وہ پیشاب کیا تو زیادہ امکان ہے کہ وہاں اس کی جو ہے وہ کچھ قطرات موجود ہوں گے. جو نہانے کی جگہ ہے وہاں پیشاب نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایسی جگہ ہے نا جہاں وہ کچھ اس میں کچھ رہ جاتے ہیں باقی، جیسے کچی جگہ ہوتی تھیں، تو اب وہاں نہانے کے لیے جب پانی گرے گا تو وہی چھینٹے اس پر پڑیں گے جسم پر، تو وہ ناپاک ہوتا جائے گا. تو اس لیے اس سے روکا ہے. تو اس لیے اگر یہ کیفیت نہ ہو جیسے ہمارے ہاں جو آج کل ہے، اگرچہ وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ الگ الگ، کہ لیٹرین اسی واش روم میں الگ ہے اور یہ نہانے کا حصہ بالکل الگ ہے، وہاں کوئی چھینٹے پڑنے کا وہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر اس میں حرج نہیں. تو فرمایا کہ ثم یغتسل فیہ،
نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک اپنے نہانے کی جگہ پہ، پھر اسی جگہ پہ نہائے گا، تو وہی بات ہے نا، جب نہائے گا تو وہاں پیشاب موجود ہے، او یتوضا فیہ، یا وضو کرے گا وہاں، تو ایک ہی بات ہے کہ وہ چھینٹے جب پانی گرے گا اسی جگہ پر جہاں وہ پیشاب موجود ہے تو وہ اس پر چھینٹے پڑیں گے، واپس وہ ناپاک ہو جائے گا۔ فإن عامۃ الوسواس منہ، تو اکثر وسوسہ جو ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب کیا ہوگا کہ پتہ نہیں چھینٹے تو نہیں پڑ گئے، پتہ نہیں میرا کپڑے ناپاک تو نہیں ہو گئے، میرا جسم ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو اب شیطان جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اسی طرح اس کی عبادت سے جو ہے وہ یقین جاتا رہے گا، پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، تو شیطان جو ہے اس کو وسوسے میں ڈالے گا۔ تو اس لیے یہ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے ایسی جگہ پر جو ہے جہاں وہ اگر یہ پیشاب کرتا ہے وہاں کچھ موجود ہیں، کچھ رہ جاتا ہے باقی، تو پھر وہاں وضو نہ کرے یا وہاں نہائے نہیں۔ سونے کی ضرورت کی ہے لازمی ویڈیو چیک کریں۔ مائک بند کر لیں۔ ہاں جی۔ رواه ابو داؤد و ترمذی، اس کو ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے بیان کیا ہے، لیکن دونوں آخری جو ہیں ترمذی اور نسائی، انہوں نے ثم یغتسل فیہ او یتوضا فیہ یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، بس اس سے پہلے والے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے حمام میں نہانے کی جگہ میں پیشاب نہ کرے، بس اتنے الفاظ ذکر کیے، تو سند اس کی ضعیف ہے، لیکن یہ دیکھیں مفہوم جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو عام احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی جحر، تم میں سے کوئی ایک کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اب سوراخ میں پیشاب کرنا اس کی دو تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، بعض اوقات کوئی موذی چیز جو ہے وہاں ہوتی ہے، تو وہ اب موذی چیز یا تو نکل کے اس کو ڈس سکتی ہے، یا اگر وہ کیڑے مکوڑے ہیں چلے جو اس کو نہیں ڈس سکتے تو بھی ان کو کیوں اذیت دے، یہ ان کو اذیت کیوں دے بلا وجہ۔ اور تیسرا ہے بعض اوقات جنات جو ہیں وہ ایسے بلوں میں رہتے ہیں، اور جب انسان پیشاب کر دیتا ہے یوں تو وہ شیاطین، وہ جنات جو ہیں وہ پھر اسے نقصان پہنچاتے ہیں، بعض اوقات اس وجہ سے جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو بلکہ ایک واقعہ معروف ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے غالباً حضرت سعد بن عبادہ، ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو بہرحال پھر وہ شیاطین نے نقصان پہنچایا، اس طرح کی بات، تو بچنا چاہیے اس سے۔ جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ شریعت کی ہر حکم میں حکمت ہے، اب اس میں دیکھیں یہ چیزیں کتنے سارے نقصان سے بچا لیتی ہیں، بعض اوقات اس لیے جو ہے جنات پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الملائن الثلاثہ، تین لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ البراد فی الموارد، ایک ہے کہ جہاں لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، گھاٹ کہتے ہیں اس کو، وہاں قضاء حاجت کرنا۔ اب لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، کسی کے پاؤں کو لگ گیا، اب وہ اس کا پاؤں خراب ہو گیا تو کیا لانتے جو ہے کرے گا نا، کون لانتی تھا جو ایسے کر گیا ہے، گالیاں دے گا وہ۔ تو ایسے ہی رات کے وقت وہاں سے کوئی گزرا جس نے دیکھا نہیں، تو یہ ہے جو لوگوں کے آنے جانے کی کثرت سے جگہ ہے نا، گھاٹ کہتے ہیں اس کو، تو وہاں بھی قضاء حاجت نہ کرو۔ اسی طرح وقاریت الطریقی، رستے کے درمیان وہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اذیت ہوگی، والظلی، اور سائے میں جہاں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سائے میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ہاں وہ اگر وہ کسی کھیت کے اندر جو ہے ایسا ہے جہاں کوئی اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ الگ بات ہے، ورنہ سائے سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، اور یہ وہاں قضاء حاجت کر دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ آ کے اس کو لانتے ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگرچہ یہ روایت بھی دیکھیں آپ ضعیف ہے، لیکن معنی مفہوم
یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخرج الرجلان یضربان الغائط، نہیں نکلتے دو لوگ، یضربان الغائط جو کاشفینی ان عورتہما، قضاء حاجت کے لیے نکلتے ہیں اور پھر کاشفینی ان عورتہما، اپنے کپڑے کو ہٹائے ہوئے، شرمگاہ ستر کھولے ہوئے یوں بیٹھے ہوتے ہیں، یتحدثانی، باتیں کرتے۔ تو ایسا نہ کریں، لا یخرج الرجلان، نہ نکلیں، ٹھیک ہے، دو لوگ جو قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے ہوں اور پھر جو ہے وہاں جا کے وہ اپنے سطر کو کھول کے تو آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں۔ فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عورتوں میں، دیہاتوں میں جب جاتی تھی نا باہر، تو یہ عادت بڑی معروف ہوتی تھی کہ اکٹھی ہو کے جانا ہے اور آپس میں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو باتیں وہ کر رہی ہیں۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کرتے وقت وہ حت المقدور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے۔ آج کل وہ اکٹھی ہونے والی بات تو نہیں ہے، لیکن قضاء حاجت کے وقت جب یہ سطر کھولا ہوا ہے تو انسان واش روم میں ہے، لیٹرین میں ہے، تو کوشش کرے کہ بات نہ کرے۔ روایت اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه الحشوش، یہ جنات جو ہے، محتضرۃ، یہ حاضر ہونے کی جگہ ہے ان کی، یہ لیٹرین ہے۔ تو لہذا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء میں آئے، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، تو یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں تاکہ وہ اس کو اذیت نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو خاص طور پہ اس دعا کا اہتمام کرنا قضاء حاجت کے وقت یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات صرف اس وجہ سے شیاطین کو موقع مل جاتا ہے، وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی قضاء حاجت کے وقت اس نے دعا نہیں پڑھی، تو ان کو موقع مل گیا، وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو انسانی جسم جو ہے نا، یوں سمجھے ایک بند کمرہ ہے، اس میں ویسے داخل کوئی نہیں ہو سکتا، شیطان جن۔ ہاں جب یہ رستہ کھولے گا، یہ دروازہ کھولے گا، کوئی داخل ہوگا، اور وہ یہی ہوتا ہے، اس طرح کی کوتاہیاں جب انسان کر بیٹھتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قضاء حاجت کے وقت وہ اگر یہ دعا نہیں پڑھتا تو اس نے شیطان کو موقع دے دیا، اب جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ جی یہاں تک ہم رہنے دیتے ہیں۔